بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دین ملا اور قدم قدم پہ رہنمائی ملی، کوئی چیز نہیں چھوڑی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو، اللہ رسول کی طرف سے وضاحت صراحت کے ساتھ ہمیں اس میں ہماری مدد نہ کی جاتی ہو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شادی کرنے کا حکم دیا اور اس میں تاخیر سے منع فرمایا، اور 3 چیزوں میں جلد بازی کا حکم دیا۔ ویسے تو جلد بازی اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، جلد بازی بری بات ہے، لیکن 3 چیزوں میں جلد بازی بہت اچھی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کا جب وقت ہو جائے تو جلدی نماز پڑھو، نماز میں تاخیر مت کرو۔ دوسرا، جنازہ بھی جلدی جلدی کرو اور اس کو رخصت کرو۔ اور تیسرا، جیسے ہی بے نکاح جن کا جوڑا نہیں بنا ہوا، ان کا جوڑا بن گیا، جوڑ بن گیا، اب فوراً نکاح کرو۔ رسم و رواج کی وجہ سے اور چاچے ماموں کے انتظار کی وجہ سے شادی کو مؤخر مت کرو، فوراً نکاح کرو، نکاح میں تاخیر مت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں شادی کرنے سے کوئی منع نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہاں اجازت دی تھی کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، تو اس میں جہاں فرما سکتے تھے کہ نکاح کا جب جوڑا بن جائے تو پھر فوراً نکاح کرو، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ارشاد فرما دیتے ہاں محرم کا مہینہ ہو تو محرم میں شادی مت کرنا، محرم میں شادی مت کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں شادی کرنے کو منع نہیں فرمایا۔ قرآن کے 30 پارے الحمدللہ سینے میں محفوظ ہیں، اور الحمدللہ ان کو سمجھ کر پڑھا بھی ہے، اور اس میں الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما برر ربما سبحان الذي قال لم يختبر الناس قد افلح المؤمنون وقال الذين امن خلق ظلما ومن يقنط فما لي فمن اظلم اليه رد حامim قال فما قد سمع الله تبارك الذي عما يسألون۔ اور حدیث کی ساری کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، تمام کی تمام کتابوں میں، حدیث کی ساری کتابوں میں مجھے آج تک کوئی لفظ نہیں ملا، کوئی آیت نہیں ملی، کوئی حدیث نہیں ملی جس میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محرم میں سفر میں شادی کرنے کو منع فرمایا گیا ہو۔ پوری دنیا کے علماء، محدثین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ محرم میں شادی کرنا، سفر میں شادی کرنا، 12 مہینوں میں سے کسی بھی دن میں شادی کرنا کوئی منع نہیں، ہر وقت شادی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے زنا سے سختی سے منع فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زنا سختی سے منع فرمایا تو زنا کے متبادل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری ضرورت کے لیے جو اللہ نے نکاح کا اللہ نے حکم دیا ہے، نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو اس نکاح کا اللہ پاک کی طرف سے کوئی پابندی ہوتی تو پھر جو ہے مشکل ہو جاتی۔ ایک آدمی کو ایک ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنی ضرورت پورا کرنے کی، تو اب وہ اس کے لیے حرام راستہ تو بند ہے، تو حلال راستہ بھی ساتھ بند کر دیا جائے تو پھر بڑی مشکل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم میں شادی کرنے کی اللہ کی قسم کوئی ممانعت نہیں رکھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور دیگر پوری دنیا کے مسلمانوں نے محرم میں شادیاں کیں۔ میری اپنی ایک شادی الحمدللہ 10 محرم میں نکاح ہوا، 10 محرم میں رخصتی ہوئی، 10 محرم میں ولیمہ ہوا، آج سے ٹھیک 10 سال پہلے الحمدللہ اس سے میرے 3 بچے عبداللہ، عائشہ اور فاطمہ ہو چکے ہیں۔ عبداللہ میرا پیارا بیٹا 10واں پارہ حفظ کر رہا ہے، اللہ پاک ان کو مزید صحت عافیت عطا فرمائے، بیوی بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں 10 محرم میں شادی کر کے، بچے بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، بچوں کو، میرے بچوں کو، ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محرم میں شادیاں کرنا، میری اس محرم میں الحمدللہ کئی رشتوں کی میچنگیں ہوئیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مشغولیت رہی خوب، اور اس کے لیے سفر بھی ہوئے، تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ میں ویڈیوز بھی نہیں بنا پایا، تو میں انشاءاللہ ویڈیوز بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مختلف دینی موضوعات، ہزاروں موضوعات ہیں ذہن میں جن پر الحمدللہ آپ کی رہنمائی انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں کی جائے گی، اور مختلف رشتوں کا تعارف بھی ہے، میں جو انشاءاللہ میں جلد وقتاً فوقتاً کرواتا رہوں گا۔
آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ آپ کی تھوڑی سی کاوش سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچنے لگ جائے تو آپ کو بھی انشاءاللہ مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔